حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں روزے سے تھی، خادمہ بھی گھر میں تھی، 2 بوریاں آئیں، ایک بوری میں 40,000 درہم چاندی کے سکے اور دوسری بوری میں 40,000، کل 80,000 دراہم یہ تھے، چاندی کے سکے تھے۔ اور آج ایک درہم کی قیمت جو چاندی ہے تقریباً 1000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ تو صبح سے لے کر دوپہر تک سارے دراہم کو تقسیم کر دیا، سارے دراہم کو، بوریاں دونوں خالی ہو گئی۔ اب جب عصر کا وقت آنے لگا تو اب خیال آ گیا میرا تو روزہ ہے۔ باندی سے کہا کچھ ہے کھانے پکانے کے لیے؟ تو وہ غصے میں تھی۔ اب کہتی ہوں کہ کھانے پکانے کے لیے ہے، سارے دراہم تو فقیروں اور مسکینوں اور بیواؤں اور محتاجوں میں پہنچا دیے، اب مجھ سے کہتی ہو کچھ باقی رکھ لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اب تانے دینے کا کیا فائدہ، میں تو اپنی ذات کو بھول ہی گئی تھی، میرے سامنے تو مدینے کے فقراء مساکین تھے اور خود پانی سے افطار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مدینے کے میدانوں میں درہم دنانیر اور جو ہے زیورات اور جو ہے قیمتی جوڑوں کے ایسے ڈھیر لگتے تھے جسے غلہ منڈیوں میں اناج کے ڈھیر لگتے ہیں، اور وہ تقسیم ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر کے جسم پر وہ جو جوڑا ہوتا تھا کہ ایک کرتے میں 17 پیمند لگے ہوئے، اور حضرت عمر کا کھانا وہ ہوتا تھا کہ بیٹے کے گھر پر گئے، کھانے کا وقت تھا، بیٹے نے جو ہے روٹی کا ٹکڑا دیا اور سالن والا برتن توڑ کر سالن لگانے لگے۔ سالن کہتے ہیں کہ روٹی سوکھی ہوتی ہے، اس کو چبا کر آدمی کو نگلنے میں مشکل ہوتی ہے، تو سالن چپڑ لو کچھ تاکہ وہ گیلی ہو کر گلے سے اتر جائے۔ آج تو ہم نے سارا زور کھانوں کے بنانے میں لگا دیا۔ او بھائی یہ کھانا تو اتنا کھانا جس سے زندگی کی جو ہے زندگی کا نظام چلتا رہے، ہم نے تو مقصد ہی کھانے کو سمجھ لیا۔ جب تک گھر والے دسترخوانوں پر وہ چیزیں نہ لائیں جس سے آنکھیں چندیا جائیں، اس وقت تک ہم راضی نہیں ہوتے۔ یہ گویا کہ ہمارے کھانے کا مقصد ہی یہی ہے، اور گویا کہ ہماری دنیا میں رہنے کا مقصد کپڑے ہی بنانا ہے۔ وہ جنت کے جوڑے، جنت کے کھانے، جنت کے مزے، گویا کہ ہم اسے بھول ہی گئے۔ وہ تھے آخرت والے۔ باپ نے سالن پیش کیا، روٹی توڑ کر اب ڈبونے لگے، ہاتھ ان کے بیٹا تم نے ایک برتن میں 2 سالن جمع کر لیے، تم نے ایک برتن میں 2 سالن، ابا جان 2 سالن کون سے ہیں کہ گوشت اگر اس کو ابالا جائے یہی کافی ہے، تم نے اوپر گھی بھی اس میں ڈالا ہوا ہے۔ ابا جان میں 4 درہم کا گوشت لاتا تھا، آج کوئی جانور ایسا تھا کہ وہ گوشت 2 درہم میں مل گیا، میں نے کہا چلو بچوں کو مزہ آ جائے، 2 درہم کی میں نے چکنائی یا گھی خرید لیا۔ فرمایا چاہے تم نے 4 درہم کا خریدا ہو یا 2 درہم کا، وہ عمر جو چاہتا ہے کہ حضور اور ابو بکر سے جا کر مل جائے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تشریف لے گئے شام، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع گورنر، اور اس وقت کا شام فلسطین، لبنان، اردن اور شام، یہ 4 ملکوں کا مجموعہ تھا، اور نعمتوں کی ریل پیل۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت عمر پہنچے تو رات کا وقت تھا، اور حضرت عبیدہ جو گورنر تھے ان 4 ملکوں کے، ان کے دروازے پر نہ پردہ تھا نہ کیوار تھے، اور نہ اندر کوئی چراغ جل رہا تھا۔ یہ گورنر کا حال ہے۔ حضرت عمر گئے، او ابو عبیدہ، اچھا یہ تو امیر المومنین میرے بھائی عمر ہیں، آئیے آئیے، بٹھایا، اور پھر حضور کے زمانے کی بات شروع ہو گئی۔ اچھا آپ تو سفر سے آئے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، اے ابو عبیدہ سفر سے آیا ہوں، بھوک تو لگ رہی ہے، اب آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس گورنر کا کھانا کیا تھا کہ ایک بڑھیا کو آٹا دے دیتے تھے، وہ روٹیاں بناتی تھی، ہفتے بھر ان روٹیوں کو چلاتے تھے، ہفتے بھر۔ اگر وہ سخت ہو جاتی تو پانی میں بھگو دیتے، پانی میں نرم کر کے کھاتے، اور مزیدار بنانے کے لیے اس پر نمک ڈال لیتے۔ یہ جب ہمارے عمرا اور حکام ایسے تھے، اللہ نے ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈالے۔ اے عمر آپ امیر المومنین، آپ کے لیے میں کھانا بناتا ہوں۔ تو ٹٹول کر وہ طاقتہ جس میں روٹی رکھی تھی ٹکڑے لے لیے، ٹٹول کر پیالہ تلاش کیا، اس میں پانی ڈالا اور روٹی اس میں بھگو دی۔ اب آپ اطمینان رکھیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو دیگیں چڑھ رہی ہے، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، کسائی کو بلایا جا رہا ہے اور نائی کو بلایا جا رہا ہے،
کتنے قسم کے مسالے ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ کا کھانا تیار ہو رہا ہے. جب بات کرتے کچھ دیر ہوئی، اے عمر کچھ تمہیں بھوک زیادہ لگی، لاؤ تمہارے کھانے کو میں مزیدار میں کر دوں. نمک جہاں تلاش کیا اور جہاں وہ اس پر ڈالا اور لو یہ مزیدار کھانا تیار ہو گیا. اب اللہ نے دنیا کو خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا، اللہ نے تو ایمان اور اعمال کا سرمایہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دعوت والا کام اس امت کو دیا، اور ہر کلمہ کو اس کلمے کی دعوت کو لیتا اور اپنی ساری صلاحیتوں جان اور مال کو اس کے لیے لگاتا، اور آنے والی تکالیف کو تربیت کے لیے شروع میں اعمال کی زندگی بنے، مجاہدے آئے، پھر اللہ نے کتنی آسانیاں دی، پھر کیسے خزانے ان کے قدموں میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی دن میں فرما دیا تھا، جئت الیکم بکرامت الدنیا و شرف الآخرہ، میں دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کرامتیں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں دین کی صورت کہ اس دین کو اپنا لو، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، آخرت میں بھی. اور صحابہ کرام کو حکم پہ لگاؤ، ان کے پاس لگانے کے لیے تھا کیا، لیکن جو کچھ تھا لگایا، انہی جانوں کو لے کر نکلے. مہاجرین نے مکے کے کچے گھروں کو چھوڑا اور مدینے والے ان گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے. اللہ نے روم اور فارس کے خزانے ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیے اور دنیا ان کے سامنے بے حیثیت ہو گئی. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.